صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں۔ نماز ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، مگر اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ایک جگہ پر اکٹھا فرما دیا۔ اور مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگو، جب تم نماز پڑھنا شروع کر دو گے، نماز کی ادائیگی کرنا شروع کر دو گے، تو پھر تمہیں اس کا انعام کیا ملے گا کہ تمہارا رب تم کو غنی کر دے گا، اور جب تم غنی ہو جاؤ گے تو تم پھر زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں جی میں نماز پڑھتا ہوں مگر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیا جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ واقعی آپ نماز ادا کر رہے ہیں؟ پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ چیز سمجھیں کہ کیا آپ کی نماز جو ہے، جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں، کیا اس نے آپ کو بے حیائی سے روکا؟ کیا آپ کو اس نے فحش چیزوں سے روکا؟ کیا اس نے آپ کو بےہودہ باتوں سے روکا؟ کیا بری باتوں سے روکا؟ کیا اس نے غیبت کرنے سے روکا؟ کیا جھوٹ بولنے سے روکا؟ اگر نہیں تو پھر محترم یہ آپ کی نماز نہیں۔ نماز کیسے ہوگی؟ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ نماز ہے کیا؟ نماز اصل میں میرے اور آپ کے پیارے آقا، آقا دو جہاں، سرور سروراں، حبیب مجتبیٰ، احمد مصطفیٰ، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عمل کیا اس کو نماز کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ایسے پڑھو۔ جب ہم اس طرح سے نماز پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہاں پر موجود ہوگی تو پھر وہ نماز ہوگی۔ جیسا کہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل میں کسی قسم کے خیالات اور وسوسے جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ پنجابی بولا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بیلیا منو ذرا ایک گل دس کہ ایک گھر ویلا ہوئے تے ایک گھر بھریا ہوئے، یعنی ایک گھر خالی ہو اور ایک گھر سامان سے بھرا ہوا ہو، تو چور کس گھر کو لوٹے گا؟ اس نے کہا جی جو بھرا ہوا ہو۔ تو آپ نے کہا بس جان لو کہ جس دل میں محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے، شیطان وہیں پر آ کر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ جب نماز کی حالت میں آپ کو وسوسے آتے ہیں، کچھ ایسا معاملات ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز غلط ہو گئی ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں، مگر صرف ایک چیز آپ نے اور پیدا کرنی ہے، وہ کیا کہ آپ نے اپنے دل کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ پکا کر لینا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ جناب میں یہ جو نماز ادا کر رہا ہوں یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میرے اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے۔ جب آپ یہ سوچ کر نماز ادا کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو نماز کے اندر سکون ملے گا۔ جب آپ کو نماز کے اندر سکون ملے گا، آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ جب آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا تو پھر آپ
ذہنی اور دلی طور پر دونوں طریقوں سے آپ سکون کے اندر آ جائیں گے، آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ جب آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے تو آپ اپنے کاروبار کے اوپر اچھے طریقے سے توجہ دے سکیں گے۔ جب اچھے طریقے سے وہاں پر توجہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، وسعت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرما دے گا۔ بس اس چیز کا یہی مطلب ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز ادا کرو اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہ جب تم نماز پڑھو گے، نماز ادا کرنا شروع کر دو گے صحیح معنوں میں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نمازوں کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔